حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو دنیا میں جینے کا شعور آیا۔ ناظرین، آج ہم جو ہے آپ کو جن شخصیات سے ملائیں گے، بڑا کم دیکھنے میں ایسا آیا ہے کہ شباب کے شروع ہی کے دنوں میں کوئی عشق مجازی سے عشق حقیقی طرف جو ہے نا وہ کوئی سفر کرے۔ بڑا اچھا، کبھی کبھی تو یہ عشق حقیقی جو ہے وہ انسان کو گھٹی میں ہی ملا کرتی ہے، اور وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو یہ جو ہے عشق وہ گھٹی ہی میں مل جائے۔ یہ بڑے، اب ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے جو ہے وہ قوال جو ہمارے حضرات ہیں، انہوں نے اپنے گانے میں جب ترقی ان کو ملی تو انہوں نے وہ گانے کی طرف آئے، گیت کی طرف آئے، اور پھر وہاں پر بھی انہوں نے نام کمایا۔ جیسے بڑے بڑے نام، بس دو نام ہی کافی ہیں میرے خیال میں پاکستان میں تو، خان صاحب، نصرت فتح علی خان صاحب، راحت فتح علی خان صاحب، لیکن بڑا کم ہوتا ہے کہ جو قوال ہیں وہ پھر نعت خوانی کی طرف آئیں۔ وہ جو ساز ہے اس سے ذرا ہٹ کر، وہ عشق حقیقی میں ڈوب کر، اپنے سانسوں کی ردھم بنا کر، اور اپنے جو ہے نا دل کی دھڑکن کو لے بنا کر، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ شان میں نعت کہنا شروع کر دیں، بڑا کم آیا ہے۔ اور یہ جو تین نوجوان ہمارے پاس بیٹھے ہیں، ان کی مشہوری یہ ہے کہ قاسمی برادرز کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ میرے بالکل قریب جو ہے وہ فاروق قاسمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو ہیں وہ شفیق قاسمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور شفیق صاحب کے ساتھ جو ہے ریحان قاسمی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ قاسمی برادر جو ہے اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نام اور مقام دیا ہے۔ ان کی بڑی ایک نعت، ایک حمدیہ کلام جو ہے بڑا مشہور ہوا ہے، اللہ اللہ، جو ہیرا گولڈ نے جو ہے نا چبل ہے، ہیرا گولڈ کبھی جو ہے نا وہ کیسٹ اور سی ڈی میں کام کرتی تھی، آج کل جو ہے نا یوٹیوب پہ بڑی ایکٹیو ہے۔ اور پھر ان کا جو ہے وہ ایک مطلب ایک کلام، کیوں نہ گوشہ گوشہ حسین کرے، تو یہ بڑے مشہور ہوئے ہیں۔ اور بہت سارے جو ہے نا وہ چینلز ان کو دعوت دیتے رہتے ہیں۔ لمبی بات نہیں کرتا ہوں، سیدھا ان کی طرف جاتا ہوں۔ فاروق قاسمی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، کرم میرے مولا کا، طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ۔ اچھا، یہ مطلب ابھی میں نے آپ نے میری تمیز سنی جب میں نے انٹرو میں اپنے کہا کہ بڑا کم ہوتا ہے کہ نوجوانی میں ہی قوالی سے نکل کر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ حمدیہ کلام کی طرف آئیں یا نعتیہ کلام کی طرف آئیں، تو مطلب کیسے سفر ہوا، یہ کس طرح ہوا، ذرا تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے۔ یہ اصل میں میرے والد صاحب وہ قوالیاں پڑھتے تھے، تو پھر انہوں نے اپنے مزاج کو چینج کیا اور ثنا خوانی کی طرف آئے، اور پھر ان کو سنتے سنتے پھر اپنا بھی الحمدللہ یہ مزاج انہوں نے ہمارا بھی ایسا بنایا کہ ثنا خوانی کی طرف سفر طے کریں۔ تو الحمدللہ 2002 سے پھر ثنا خوانی کی طرف جو آئے، تو الحمدللہ ابھی تک یہ ثنا خوانی میں ہی ہے۔ اور یہ خصوصی کرم ہے میرے مولا کا کہ آج کے دور میں آواز کے ساتھ لوگ الگ الگ راستے طے کر رہے ہیں، لیکن یہ کرم ہے رب کا خاص کہ جس نے اپنے محبوب اور اپنے تعریف کرنے کے لیے ہمیں چنا، الحمدللہ۔ ہاں جی، بالکل یہ بڑی بات ہے، اور یہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہوتے۔ اچھا شفیق قاسمی صاحب، تھوڑا سا جو ہے نا انٹرویو کو تھوڑا سا انٹرسٹنگ بنانے کے لیے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ جو ہے وہ کہیں سائڈ پہ ابو سے جو ہے نا وہ چھپ کر کہیں گانا گا رہے ہوں اور ابو آئے اور انہوں نے کہا یہ کیا کر رہے ہو بھائی تمہیں، تو ایسا ہوا ہے کبھی؟ نہیں، اصل میں اس طرح کا صحبت ہی کبھی گھر میں جو نا ہمیں ملا نہیں ہے کہ جب بھی والد صاحب کے پاس بیٹھتے تھے تو وہ ہمیں یہی سکھاتے تھے کہ بیٹا آپ نے کس کلام کی تیاری کی ہے۔ تو بچپن ہی سے میرے کو میں شیر شاہ میں پلا بڑا ہوں، وہیں پہ بڑا ہوا ہوں، تو وہیں سے میں نے ایک مقابلہ بھی جیتا تھا ثنا خوانی کا، جو کہ نورانی مسجد کا طالب علم تھا میں،
اور وہاں پہ یہ مقابلہ جیتا تھا، تو وہیں سے والد صاحب نے ہمیں شروع سے اسی پہ ٹرین کیا. تو جب بھی والد صاحب سے کوئی بات ہوتی تو یہ پوچھتے تھے کہ بیٹا نئے کون سے کلام کی تیاری کی ہے، تو انہی کو وہی کلام سناتے تھے. اچھا جی، بڑی بات ہے جی. یہ مزاج اس طرح والد صاحب کے مزاج کے ساتھ ڈھل جانا بڑی بات ہے، لیکن اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ والد اور بچوں کے اندر تکرار ضرور رہتی ہے. وہ کہتے ہیں کیا آپ اس طرف گھس گئے ہیں، تھوڑا سا ماڈرن لیول کی طرف آئیں. ریحان سب سے چھوٹا ہے. ریحان سے پوچھتے ہیں، ریحان تمہارے ذہن میں کبھی آیا یار عاطف اسلم اور میں ادھر ادھر یہ دوسرا یہ گاؤں، یہ کیا ابو نے مجھے جو ہے نا وہ بھائیوں کے ساتھ بٹھا دیا ہے؟ کبھی بے تکلفانہ بتائیں، کبھی ایسا یہ ذرا دیجیے. جی نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کبھی یعنی کہ ٹی وی کوئی ایسی چیز گھر پہ ہے ہی نہیں کہ ہم گانوں کے طرف جائیں، گانوں کو فوکس کریں. نہیں، بالکل نہیں. ہمیشہ نعتوں کا ہمیں والد صاحب نے سمجھایا ہے کہ اس پہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کریں. لو جی، یہ تو بڑے مثالی بچے ہیں جی. جی ماشاء اللہ بڑی بات ہے. وگرنہ جو ہے نا یہ جو جنریشن گیپ ہوتا ہے اس کے اندر بڑے بڑے جو ہے نا وہ مسائل سامنے آتے ہیں. فاروق قاسمی صاحب، میں چاہوں گا کہ مزید دیر کیے بغیر آپ کی جو ہے وہ آواز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی نعت سنیں یا حمدیہ کلام سنیں یا کچھ ایسا کہ جو ہمارے دلوں کو جو ہے وہ بالکل مست اور مسرور کر دے. جی ضرور. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. جی سب سے پہلے تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ حمدیہ کلام پیش کروں، اور بڑا ہی مشہور کلام ہمارے سینئر استادوں نے اس کلام کو الحمدللہ اپنے اپنے انداز میں پیش کیا. انہی کو سنتے ہوئے الحمدللہ اس کو میں نے بھی اپنے ایک البم میں اس کو ریکارڈ کروایا، پڑھایا میں نے. تو وہی آپ تمام دوست احباب کے سماعتوں کے نظر پیش کر رہا ہوں. ہاں اللہ 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 اللہ. یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، جب نہ تھا کچھ یہاں، جب نہ تھا کچھ یہاں تھا، مگر تو ہی تو اللہ 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 اللہ. معراج شریف کا واقعہ کہ پہنچے معراج میں عرش پر مصطفیٰ، جب نہ معبود و بندے میں پردہ رہا، تب ملائک نے حضرت سے جھک کر کہا کہ ساری مخلوق میں حق نما تو ہی تو اللہ 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 جل جلالہ وجل شانہ وجل ذکرہ. جزاک اللہ. سبحان اللہ جی، کیا ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو صوت عطا کیا ہے، کیا آواز عطا کی ہے. اور کلام جو ہے وہ ہونا ہی ایسا چاہیے کہ آپ کا رونگٹا جو ہے وہ کھڑا ہو کے جھومنے لگ جائے. ٹھیک ہے، تو بالکل میرے رونگٹے جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے اور جھومنے لگ گئے تھے ماشاءاللہ. شفیق قاسمی صاحب، چاہوں گا کہ آپ بھی کچھ پیش کریں. تو اس شہر سے خیال نکلنا بڑا مشکل ہے، دیکھتے ہیں آپ ہمیں اس شہر سے نکالتے ہیں یا نہیں. قبلہ، میں ناظرین کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ فاروق بھائی کا ایک انداز ہے محفلوں میں بھی اور ان کے البم میں بھی اپنا ایک انداز ہے.
تو میں زیادہ جو ہے نا سوز والے کلاموں کو پڑھنا پسند کرتا ہوں. ہاں نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گر میں میری رحمت ہوگی. ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا، رنج و غم میں بھی اسی بات سے راحت ہوگی. اور یہ سنا ہے کہ بہت غار اندھیری ہوگی. یہ سنا ہے کہ بہت غار اندھیری ہوگی، کہ قبر کا خوف نہ رکھنا اے دل، وہاں سرکار کے چہرے کی زیارت ہوگی. نعت سرکار کی پڑھتا ہوں میں، بس اسی بات سے گھر میں میری رحمت ہوگی. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. میں اصل میں جو ہے نا وہ تھوڑا سا یہ بھی غور کر رہا ہوں کہ لفظوں کی جو نشست و برخاست ہے یہ بہت ضروری ہے کسی بھی جو ہے وہ نعت خواں کے لیے تو ضروری. ٹھیک ہے، کوئی بھی اگر وہ گیت گا رہا ہے یا کچھ بھی گا رہا ہے، قوالی ہے، تو گانا کیا پڑھنے کے لیے بھی لفظ جو ہے وہ جب پوری طرح ان کی ادائیگی ہوتی ہے تو تب جو ہے آپ سمجھ جائیں کہ مطلب انصاف کرتا ہے کوئی بھی کلام گانے والا، کہنے والا، نعت پڑھنے والا. وہ لفظ اور یہ جو بھائی ہیں تو یہ لفظوں کے ساتھ پورا انصاف کر رہے ہیں، اور الفاظ کا تقدس جو ہے نا تب پامال ہوتا ہے جب ان کو غلط پڑھا جاتا ہے. تو ماشاءاللہ جو ہے یہاں پر ایسی چیز کوئی نظر آ نہیں رہی ہے. تو سنا تو یہ تھا کہ چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو ابھی دیکھتے ہیں کہ بڑے میاں تو بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ ہوتا ہے یا نہیں. چلتے ہیں جی ریحان کی طرف. علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے، علی والے جہاں بیٹھے وہیں جنت بنا بیٹھے. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا، مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا
کے بچوں کا. سبحان اللہ. ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کی, مجھے جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا کے بچوں کا.